अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, कल हमने प्रोग्राम में आपको एक खबर दी थी कि मुमकिना चेयरमैन ज़का अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि वो हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करते हैं। तो इसके बाद जो है वो एक अजीब सी कैफियत हो गई है। हर किसी को लग रहा है कि क्या वाकई दोबारा से एशिया कप पर एक सवालिया निशान लग जाएगा। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। में फिर ट्विस्ट आ गया। एशिया कप के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। पीसीबी एक बोर्ड लेकिन एक पेज पर कोई भी नहीं। चेयरमैन ज़का अशरफ ने एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हाइब्रिड मॉडल को पहले रिजेक्ट कर दिया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड ने अगर फैसला किया था कि पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, आई डोंट नो कि जो हमारी बोर्ड है पहले क्या उसने फैसले कर चुका है, जो बेहतरी हो सकती है अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह वो। ज़का अशरफ कहते हैं ओहदा संभालने के बाद एशिया कप से मुतालिक फैसला करेंगे। अहम मुकाबले बाहर, जबकि नेपाल के खिलाफ मैच पाकिस्तान में होना ज्यादती है। नेपाल, भूटान, इनके मैचेस पाकिस्तान में होंगे, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के साबिक सरबरा नजम सेठी की तजवीज पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाइब्रिड मॉडल मंजूर किया और मैचेस पाकिस्तान और श्रीलंका में शेड्यूल कर दिए। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ज़का अशरफ कहते हैं कमिटमेंट पूरी करेंगे, पर बोर्ड में आकर क्या करेंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। क्या ज़का अशरफ साहब को पहले ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं चाहिए थी, जायजा लेना चाहिए था, सिचुएशन क्या चल रही है? आप बाहर से बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, जब आप अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि सिचुएशन बहुत खतरनाक है। आपने किस तरह से हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार किया है भारत को, ये हम कितने दिन से देख रहे हैं और कितना लंबा ये प्रोसीजर पूरा ड्रैग हुआ। पहले तो उन्होंने आगाज बड़ा अच्छा किया था कि मैं अभी इतना ज्यादा नहीं पता, मुझे टेक ओवर कर लेने दें, लेकिन बहुत सारे माइक और बहुत सारे जर्नलिस्ट जब पीछे आ जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रेजिस्ट करना। वो फिर बोलते चले गए। नेपाल के साथ उन्होंने भूटान का भी नाम ले दिया। ये शायद एग्जाम्पल के तौर पर लिया होगा। भूटान कमजोर टीम है, भूटान टीम नहीं है। थोड़ा सा सियाक व सबाक से हटकर उनका बयान शाया भी हुआ, सोशल मीडिया पर भी गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कहा मैंने हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया था। 23 मई को उन्होंने कुछ इंटरव्यूज वगैरह दिए थे, 2-3 इंग्लिश अखबारों में छपे थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूं इसलिए कि पाकिस्तान को पूरे का पूरा टूर्नामेंट होस्ट करना चाहिए, और 12 जून को ये हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया। अब वो ये जरूर कह सकते हैं कि मुझे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं जाऊंगा बोर्ड में देखूंगा, मुझे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये भी उन्होंने कहा। और फिर अब जब उन्हें पता चलेगा सारी चीजें कि कितनी मुश्किल के बावजूद पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट बचाया है, 4 मैचेस मिले, ठीक है कोई इतनी बड़ी जीत नहीं है, लेकिन कम से कम इज्जत रह गई, बच गया टूर्नामेंट। और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ये बात कह सकेगा कि हमने इब्तिदाई 4 मैच होस्ट किए थे, बाकी चलो श्रीलंका में वो बात दूसरी है। तो पहले तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रॉपरली होनी चाहिए थी। जाएं, बैठें, जब उनको बोर्ड में जो दूसरे लोग जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मीडिया डिपार्टमेंट है, ये सब उन्हें ब्रीफ करेगा तो उन्हें पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से फैसले इंस्टीट्यूशन करते हैं, और इंस्टीट्यूशन को उन्हें ऑनर करना होता है, इंडिविजुअल्स का कोई फैसला नहीं होता। लेकिन इसी बात से तो हम घबराते हैं जब भी ये चेयरमैन की म्यूजिकल चेयर शुरू होती है। कमिटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है, वो कमिटमेंट पूरी अब करनी पड़ेगी, वरना एशियन क्रिकेट काउंसिल कहीं पूरा इवेंट ही ना ले ले अगर इसमें कोई ट्विस्ट आया या नहीं। लेकिन क्या शाहिद साहब आप ये बात अभी कह सकते हैं कि जहां कमिटमेंट की बात है और इदारे की बात है तो नया चेयरमैन आके अपने नए लोग नहीं लगाएगा, अपने फैसले पिछले फैसलों को रिजेक्ट करके नहीं करेगा? किसी को नया लगाना या किसी पुरानों को हटाना, उसमें बाहर की दुनिया से हमारा कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अप्रूव कर दिया, बजट सारा सब कुछ वो तो पहले ही एलोकेट हुआ होता है। ब्रॉडकास्टर ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी होंगी कि उन्हें पहले 4 मैच पाकिस्तान में करने हैं, अगले 9 मैच श्रीलंका में करने, तो ये सारी चीजें अब डिसाइडेड हो गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल अगले 2 से 3 दिन में पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस करने वाला है। तो जब सारी चीजें हो गई तो उसके बाद अब ये चीज तब्दील नहीं हो सकती। तो वो खुद भी उन्होंने रियलाइज कर लिया। उन्होंने बाद में ये 1-2 लोगों को कहा कि हम अपनी कमिटमेंट ऑनर करेंगे। सही है। मुझे ये बताइए कि अक्रॉस द बॉर्डर इस खबर से क्या रिएक्शन आ रहा है? थोड़ा जब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया तो लोगों ने मजाक उड़ाया, फिर मुझे भी बड़े फोन आए कि जी ये तो नई चीज शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हाइब्रिड मॉडल अब रिजेक्ट कर रहा हूं, मैंने पहले किया था जब मैं पीसीबी का चेयरमैन नहीं बना था, अभी भी वो नहीं बनने वाले हैं।
پتہ نہیں دیکھیں کب ہوتا ہے. عید کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر یہ اناؤنس کریں گے کہ جی یہ 10 ممبرس کا بورڈ آف گورنرز ہے اور یہ تاریخ ہے, اس دن آ جائیں. جس کو الیکشن لڑنا ہے وہ اپنا نامینیشن فائل کر دے. یوزلی یہی ہوتا ہے کہ یا تو انکنٹیسٹڈ آ جائیں گے ذکا اشرف, رمدے صاحب بھی کہیں گے کہ مجھے معاف کرو, میرا بھی تعلق نون لیگ سے تھوڑا ایڈوائزر ہوں میں, تو مجھے ایک طرف کر دو, میں ذکا اشرف کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں. سب سے اچھی چیز یہی ہوگی کہ حق میں دستبردار ہو جائیں, سب کی عزت رہ جائے ذکا اشرف کی بھی. لیکن اگر اللہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کہ بورڈ آف گورنرز میں سے بھی تو کوئی اٹھے کہ نہیں میں بھی لڑنا چاہتا ہوں, آج تک کبھی یہ نہیں ہوا. شہریار صاحب اناپوز الیکٹ ہو گئے تھے, رمیز راجہ بھی غالباً اناپوز الیکٹ ہو گئے تھے, تو اناپوز ہو جاتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. بورڈ آف گورنرز میں بھی ایک آدھ ہمت کرے نا کہ میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں. اس ہمت کا فائدہ نہیں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو تقرریاں ہوتی ہیں یہ سیاسی ہوتی ہیں. اچھا ہونا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر 2 نامینیشن دیتے, نجم سیٹھی کی اور ذکا اشرف کی, اور پھر الیکٹ کرے, دونوں وہ کر لیتے. وہ کیا ہوتا ہے, دونوں اپنا پنجہ آزمائی کر لیتے, جو جیت جاتا. لیکن کیونکہ ابھی تو سچویشن یہی لگ رہی ہے جیسے آپ بول رہے تھے کہ ابھی عید کے بعد آ کے آئیے اور ذکا اشرف کو چیئرمین بنائیے, کیونکہ اب تو پروسیجر کچھ ایسا ہی چل رہا ہے. اسی بات پہ فارمر کیپٹن آف پاکستان لطیف جو ہیں وہ پھٹ پڑے, اور راشد بھائی ہمیشہ سے مشہور ہیں, بڑی سیدھی اور کھری بات کرتے ہیں. ان کا کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. نہیں آ سکتے, بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے نا پالیٹکس. اندھا پیسہ چلتا ہے اس کے اندر. یہ جنرل الیکشن کچھ بھی نہیں ہے جو کرکٹ کا الیکشن ہوتا ہے. یہ پروسیس آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو کانسٹیٹیوشن صحیح کرنا پڑے گا. 14 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے بڑا اسٹرانگ بنایا تھا, لیکن کرکٹ کے لیے نہیں بنا تھا. وہ چیئرمین کو پروٹیکٹ کر گئے تھے. چیئرمین کو کوئی ہلا نہیں سکتا, ریزائن کرے گا تو جائے گا. سیٹھی صاحب نے 2018-19 میں ریزائن کیا پھر گئے, لیکن صرف پی سی بی کیوں. مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ہاکی کے بن جاتے ہیں, پی ایچ ایف کے بن جاتے ہیں. یہ الیکشن نہیں ہے, سلیکشن ہے. جی راشد بھائی نے جو باتیں کی ہیں بالکل صحیح بات ہے, جواب ان کے پاس بھی ہے ان باتوں کا, لیکن انہوں نے کچھ سوال چھوڑے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ وائی اونلی چیئرمین پی سی بی, کیونکہ یہاں پاور ہے, یہاں کرسی کی طاقت ہے, یہاں پیسہ ہے, بڑا پرومیننٹ ہے. ہر کوئی آتا ہے, وہ اپنی جو بھی نیا وزیر اعظم بنتا ہے اس کی ٹو ڈو لسٹ میں یہ زیادہ کرسی ضرور ہوتی ہے. پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا میں ہے کہ لوگ جانتے ہیں کرکٹ آسٹریلیا کے نئے چیئرمین آئے ہیں, کسی کو پتا ہے کیا نام ہے؟ بالکل بھی نہیں, کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتا اس چیزوں میں. ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہے. ہاں, تو یہ اسی لیے کہ پاکستان میں اتنی پرومیننس ہے اس عہدے کی, تو سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس عہدے پہ آئیں, اپنا کرکٹ میں دکھائیں. بابر اعظم ملنے آ رہا ہے اگر پی سی بی چیئرمین سے, تو بابر اعظم ہم سے آپ سے تو ملنے نہیں آئے گا, پی سی بی کے چیئرمین سے ضرور ملنے آئے گا. لیکن ایک طریقہ کار شاید اب پتہ نہیں 2014 کے اس میں کانسٹیٹیوشن میں تھا یا نہیں, ہم پڑھیں گے اس کے اوپر, کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے پی سی بی چیئرمین. 2019 میں کیا تھا یہ ہم دیکھنا پڑے گا. تو ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بورڈ کا چیئرمین صحیح کام نہیں کر رہا تو بورڈ آف گورنرز میں سے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے. 2/3 میجورٹی سے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا کریں. سلیمان کے ابو بھی تو ہٹے. اچھا, آپ جا رہے ہیں پی سی بی کا بھی وہی ہو جو ملک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. we'll be right back. Glad to have you back once again to Sports Room. صاف چیمپئن شپ کے پہلے ہی میچ میں بھارت نے پاکستان کو 4-0 سے شکست دی. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. جی, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں فارمر کیپٹن عیسیٰ خان. عیسیٰ, السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. عیسیٰ, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اتنی خراب پرفارمنس, 4-0, ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی مقابلہ ہوگا, ایک فائٹ تو نظر آئے گی. بڑا ٹف میچ ہوا اور بڑا اگریشن تھا دونوں طرف سے, لیکن ون سائیڈڈ گیم, کیا کہیں گے؟ بالکل, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ تقریباً پاکستان ٹیم ایک سال سے تقریباً تیاری کر رہا تھا صاف کپ کے لیے, اور ابھی موریشس میں بھی 3 فرینڈلی میچز کھیلے ہیں, تو وہاں پہ بھی کارکردگی بہت مایوس کن رہا ہے. اور کل کے میچ میں تو بہت ہی زیادہ مایوس کن رہا ہے, کیونکہ کل میچ جو ہے نا ایک پریشر میچ تھا جو کہ پاکستان کے لیے, کیونکہ ان کے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہا تھا. تو پاکستان کی بہت افسوس ہوا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں لگا ہے کہ پاکستان ٹیم کس اسٹریٹجی کے ساتھ میچ کھیلنے گراؤنڈ اترے ہے, کیا ڈیفینسو اسٹریٹجی پہ کھیل رہا ہے یا اٹیکنگ پہ. نہ اٹیکنگ اسٹریٹجی نظر آیا, نہ ڈیفینسو نظر آیا. ڈیفینس ہمارا اس طرح تھا کہ اتنے بڑے بڑے گیپس نظر آ رہے تھے, اور نہ ہمارے مڈ فیلڈ آرگنائز تھا. تو مطلب بہت ہی عجیب سے, مطلب جس طرح ایک لوکل کلب کھیل رہے ہیں نا, ویسے یہ انڈیا کے سامنے ہمیشہ جب بھی ہم کھیلتے تھے تو انڈین ٹیم اچھی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو بہت زیادہ ایکسپوجر بھی ابھی مل رہا ہے,
تو کم از کم پاکستانی پلیئر ہمیشہ لڑ کے کھیلتے تھے، کھیل کے لڑتے تھے، مگر کل بہت ہی میسون، وہ بالکل آرام سے، جس طرح ایک ٹریننگ میچ ہوتا ہے بہت آرام سے وہ انجوائے کر رہا تھا اور کھیل رہا تھا. تو میرے خیال سے سب جتنے بھی لوگ تھے فٹ بال کے شائقین وہ مایوس ہوا ہے، کیونکہ کھیل کے ہار جاتے تھے، ہار جیت گیم کا حصہ ہے، مگر کل کھیلا بھی نہیں ہے اور پورا ٹیم ایک نروس نظر آ رہا تھا اور ایک پریشان کن، بالکل صحیح، پلیئر پریشان نظر آ رہے تھے. عیسیٰ شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے. جی عیسیٰ بھائی السلام علیکم. بتائیے مجھے کہ ماریشس میں جو 4 نیشن ٹورنامنٹ ہوا اس کے ہر میچ میں الگ الگ کپتان تھا. جب انڈیا سے میچ ہونے والا تھا تو ہمیں بتایا کہ یوسف بٹ کپتان ہوں گے جو گول کیپر ہیں، لیکن جب گراؤنڈ میں پہنچے تو پتہ چلا یوسف بٹ تو بینچ پہ بیٹھے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ ہر میچ میں نیا کپتان؟ یہی بات ہے کہ سب لوگ اسی چیز پہ حیران ہے کہ پہلے سٹارٹ میں جب نیشنل ٹیم بن رہا تھا تو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی سینئر پلیئرز ہیں، صدام ہے، کلیم اللہ ہے، محمود خان ہے، بہت سے، ریاض ہے، سب پلیئروں کو مطلب سائڈ لائن کیا ہے کہ یار ان کی ایج بہت اوپر ہو گیا، اب ہم ینگ ٹیم بنا رہا ہے. تو آخر میں پتہ چلا ہے جو فارنر پلیئر تھے وہ سارے اور جیسے تقریباً 42 سالہ پلیئر بھی کھیل رہے ہیں. تو اسی طرح کپتان کا بھی جو ہے نا سٹارٹ میں جو ہے نا ثاقب تھا اور پھر ثاقب کے بجائے بٹ کو کیا اور بٹ کے بعد پھر بشیر کو کیا. تو مجھے خود جو ہے نا اس چیز سے پریشانی ہے کہ کیا ٹیم کے اندر جو ہے نا کچھ اس طرح کی پالیٹکس ہے یا کیا ہے کہ روز جو ہے نا کپتان چینج ہو رہا ہے. تو یہ اصل بات یہ ہے نا کہ دیکھو جب آپ کی کمپٹیشن کی تیاری کے لیے جا رہا ہو اور آپ کی پلیئر جو ہے نا ڈائریکٹ میچ کے دن پہنچ رہا ہو، یہ جو فارنر پلیئرز ہے، اور آپ نے پاکستانی پلیئروں کو یہاں پہ ٹریننگ کرا کے جو ہے نا ان کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے اور باہر سے پلیئر آ کے کھیل رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ کمبینیشن اتنا جلدی نہیں بنے گا ٹیم کا جب تک آپ کی 20 سے 15 دن کیمپ نہیں ہوگا، جو پلیئر کی انڈرسٹینڈنگ ہو وہ نہیں ہو. تو میرے خیال سے اسی وجہ سے اتنے بڑے ایونٹ سے ہم لوگ جو فرسٹ میچ کل آ رہا ہے تو ابھی تو اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم آگے جانے کے لیے ہمارا راستہ بہت مشکل ہے. بالکل. عیسیٰ جلدی سے 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو کل آپ نے دیکھا ہوگا، اسکرین پر بھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک لڑائی جیسی سچویشن آ گئی تھی. آبویسلی 10 گھنٹے پہلے کھلاڑی وہاں پہنچے ہیں. انڈیا کے خلاف میچ کھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ سچویشن کیا ہو گئی تھی؟ اتنا ایک دوسرے کے منہ پہ پلیئرز آ رہے تھے. بالکل وہ ان کی کوچ سے تھوڑا جلدی ہو گیا نا، کیونکہ ریفری نے ایک ڈیسیجن لے لیا ہے نا، تو کوچ نے خود اس کو گیم کو روکنے کی کوشش کی ہے. تو میرے خیال سے وہ ان کی جو کوچ ہے ان کی مسٹیک ہے اور وہ ریفری خود اس چیز کو کر رہا تھا، مگر ہمارے کچھ پلیئروں نے ان کو تھوڑا سا پریشر ڈال دیا، جو کہ اس پریشر کا یہ کامیابی ملی ہے کہ کم از کم ان کو ریڈ کارڈ ملا ہے. کیونکہ اس نے غلط کیا ہے کہ آپ گیم کیوں روک رہے ہیں، آلریڈی 4تھ آفیشیل بھی ساتھ ہی کھڑا ہے. تو میرے خیال سے اس نے صحیح نہیں کیا جو ان کا ہیڈ کوچ تھا، اور ان کو سزا بھی ملے ریڈ کارڈ کا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. عیسیٰ خان آپ تھے اور اس گیم کے حوالے سے بتا رہے تھے. شاہد صاحب یہ تو شروعات ہے، ابھی ہمیں اور بہت کچھ دیکھنا ہے اس سیف چیمپئن شپ میں بھی. تو یہ جو سنگین حالات ہیں فٹ بال کے، چلتے چلتے یہ بتائیے گا کوئکلی کہ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت ہی مشکل ہے. 2019 سے ایک نارملائزیشن کمیٹی فیفا نے بنائی تھی، ہزاروں ڈالر آتے ہیں، سب مزے کر رہے ہیں. وہ نارملائزیشن کمیٹی کا ٹاسک یہ تھا کہ الیکشن کرا کے الیکٹڈ لوگ پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں آئے. یہ ابھی تک تو ہو نہیں سکا اور شاید آگے بھی نہیں ہوگا. ہماری فٹ بال اسی طرح ظالمانہ کک کھاتی رہے گی اور سائڈ پہ پڑی رہے گی. بالکل. بڑا افسوسناک نوٹ پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.